مہینہ ہو گیا ایسی یہاں اس دربار ہال میں میری اوتھ ٹیکنگ تھی. اس سے پہلے ظاہر ہے آپ کو میری ایک شناخت کی، ایک سیاسی پارٹی کے حوالے سے میری ایک شناخت کی جدوجہد رہی ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ میں نے ایک بڑی وفاداری کے ساتھ سیاست کی ہے سب سال. میں اپنی کوئی یہاں پہ اگر آج گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہوں تو میں یہاں پہ کوئی دیہڑیاں لگانے کے لیے یا کوئی اپنے کوئی اور معاملات سیدھے کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. جو ایک ذمہ داری ہے اس کے مطابق اس کو کرنے کی کوشش کروں. میں نے پہلے دن جب میں نے آفس ٹیک اوور کیا، آپ میری چیف سیکورٹی اور باقی میرے عملے سے پوچھ سکتے ہیں، میں نے ان کو واضح طور پہ کہا کہ اب میرے اوپر ذمہ داری ہے کانسٹیٹیوشنل آفس کی. آج میں نے کورٹ پہ اپنے پارٹی کے جھنڈے کے لیے پاکستان کا جھنڈا لگایا. آج میں کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈ کر رہا ہوں، میری ذمہ داری ہے. میں نے اپنے عملے سے کہا کہ کسی بھی جماعت سے کسی کا تعلق، کوئی ایم این اے ہو، ایم پی اے ہو، سینیٹر ہو، ورکر ہو، کوئی عام شہری میرے سے ملنا چاہتے ہیں، کوئی کام ہے، سب کے لیے میرے گورنر ہاؤس کے دروازے ہمیشہ 24 گھنٹے. آپ کے سامنے کچھ دن پہلے آپ کو وہ ایک تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، گیٹ پہ آپ لوگوں کو روک دیا گیا جب مجھے اسد عمر صاحب اور شفقت محمود صاحب یہاں پریس کانفرنس کرنا چاہتے تھے. میں نے ان سے معذرت کر دی کہ پہلے یہاں پہ کیا ہوتا رہا ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں، لیکن میرے ہوتے ہوئے یہ کسی مخصوص پولیٹیکل پارٹی کا پارٹی آفس نہیں بنے گا. آج تقریباً مجھے آلموسٹ 1 مہینہ ہو گیا اس آفس میں، اور میں جس دن چاہوں کہتا نا کہ سر منڈاتے ہی جائے وہ ہلے پڑ گئے، تو وہ اللہ صاحب ہے. پہلے 2-3 دن جو تھے وہ میں ظاہر ہے ایز اے گورنر کی جو بریفنگس تھیں کہ کیا جو سٹاف بریفنگس تھی اس میں لگا رہا. ان دا مین ٹائم پنجاب کے اندر ایک نئے وزیر اعلیٰ کا الیکشن کا آغاز ہو چکا، پروسیس انیشیٹ ہو چکا. میں نے اس کو ایز اے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آف دا پروونس اس کو میں نے بڑا کلوزلی آبزرو کیا، مانیٹر کیا. اس معاملے کو سارے جب میں نے خود اپنے طور پر تحقیق کی، کیونکہ میرے اس گورنر کے آفس ہولڈ کرنے سے چند دن پہلے یہ سلسلہ جہاں سے سارا شروع ہوا تھا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے استعفے سے. بہرحال آج 2-3 اہم ایشوز ہیں جس پہ تفصیلی آپ سے بات ہوگی، اس لیے میں آپ ذرا حوصلے سے اور میری گفتگو جو ہے کوشش کروں گا جتنا بریفلی میں بات کر سکوں. سب سے پہلے آتے ہیں کل یہاں پہ واردات گورنر ہاؤس. گورنر ہاؤس یہ ہے، گورنر ہاؤس جو ہے گورنر کا آفیشیل ریزیڈنس بھی ہے اور آفس بھی. میں اس کو بطور ایک ریزیڈنس نہیں استعمال کر رہا کیونکہ میری اپنی ایک پالیسی اپنا کہہ لیں سو اپنا گھر ہے، کینٹ میں آ رہتا ہوں اور صرف آفس ورک کے لیے یا لوگوں سے جب ایک ملاقات ہوتی ہے اس کے لیے یہاں پہ آتا ہوں. کل جب صبح میں نے اپنے ملٹری سیکٹری سے کہتا ہوں کہ میں گھر جاتا ہوں تو پروٹوکول کی گاڑیاں مجھ سے واپس آ جاتی ہیں، سوائے آفیشیل ورک کے میں نہیں استعمال کرتا. جب میں نے صبح آفس آنا تو میں نے ملٹری سیکٹری سے اپنے کہا کہ جی مجھے میری گاڑی بھیج دیں. تو انہوں نے کہا جی نہ ہم باہر جا سکتے ہیں نہ آپ اندر آ سکتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں. میں نے کہا کیا؟ میں نے ٹی وی لگا کے دیکھی. میں نے صبح اٹھا تھا، میں سحری کے بعد اٹھا جب رات کو جا رہے ہو لیٹر جب پرسوں سب کافی لیٹ سارا پروسیس ہوتا تھا، لیٹ بیٹھے رہے آفس. میں نے لگایا، میں نے دیکھا کہ میرے گورنر ہاؤس کے باہر 1400 آپ لوگوں نے رپورٹ کیا کہ 1,500-2,000 پولیس والا جو ہے پنجاب پولیس کا جو ہے اس نے گھراؤ کیا ہوا گورنر ہاؤس ہے. اس کے بعد کیونکہ اس کی تھوڑی سی میں آپ کو بیک گراؤنڈ میں لے کے جانا چاہتا ہوں. جب 16 اپریل کو الیکشن ہوتا ہے پنجاب اسمبلی کے اندر، اس الیکشن کے بعد مجھے رات کو ڈپٹی اسپیکر کال کرتے ہیں کہ سر میں نے آپ کو انٹیمیشن بھیج دی ہے، حمزہ سے بات جیت گیا اور میاں صاحبان کی خواہش ہے کہ ان کے بیٹے کا جو حلف کی تقریب ہے وہ گورنر ہاؤس میں. اب گورنر ہاؤس جو ہے یہ میرا ایک آفیشیل ریزیڈنس ہے، آفس ہے. کسی آئین کی کتاب میں کسی عدالتی حکم کے اندر یہ نہیں لکھا کہ سی ایم کا جو ہے حلف جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں ہوگا. یہ میری اپنی ذاتی ایک ثوابدید تھی جس پہ میں نے اس کو جب مجھے میرے پرنسپل سیکرٹری نے آ کے اجازت مانگی تو میں نے فوراً کہہ دیا کہ بالکل، کیونکہ میں اتنا نہ تنگ نظر نہ اتنا کم ظرف ہوں کہ میں اس پہ کہتا کہ نہیں. اگر ان کی ایک خواہش ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سرکاری جگہ ہے. اچھا ایک ظاہر ہے اس کی اپنی ایک ہسٹری ہے، ایک ہیریٹیج ہے، وہ اگر کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ تو کوئی بات نہیں، میں نے اجازت دے دی.
اب رات کو جب اس دن پھر جب سارا آپ کی میڈیا ساری رپورٹ سامنے آئی اور میں نے سیکرٹری پنجاب اسمبلی سے رپورٹ طلب کی آپ کے سامنے، آپ کو یاد، اور میں نے ان کو پابند کیا کہ صبح، کیونکہ اگلے دن 8 بجے کا ٹائم تھا ان کا، میں نے اس کو 12 بجے تک پابند کیا کہ مجھے رپورٹ کریں۔ ان کی رپورٹ آئی اور اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہے میں نے 17 تاریخ کو یہیں پہ پریس کانفرنس میں سارے حالات آپ کے سامنے رکھے۔ اس کے بعد کسی طور پر بھی ان کا حل برداری جو ہے وہ کسی طور پر بھی آئینی یا قانونی نہیں رہی، لہٰذا ان سے معذرت کر لی گئی کہ آپ اپنے یہ ٹینٹ یہاں سے اٹھاڑیں۔ ڈی سی لاہور کو کہا گیا، انہوں نے وہاں سے اٹھاڑے، اور اس ساری تقریب کے لیے میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں آپ کو اپنی لون دے سکتا ہوں، 1 روپے کا بھی فنڈ نہیں ہے آپ کی یہ ساری اس تقریب کے لیے، اس لیے جو کرنا ہے آپ نے اپنے خرچے پہ جیسے کہ ایڈمنسٹریشن کری، گورنر ہاؤس اس کے لیے 1 روپیہ نہیں۔ اچھا، وہ جب اٹھا کے لے گئے اس کے 2 دن بعد پھر چیف جسٹس صاحب نے جو ہے ایڈوائس دی تھی، وہ حکم نامہ نہیں تھا کیونکہ آئینی طور پہ عدلیہ جو ہے گورنر کو جو ہے اس کے آفس کو آرڈر نہیں کر سکتے، اس طرح ایڈوائس دی تھی۔ اس کے اوپر بھی انہوں نے فوراً آگے پھر لگانا اجازت مانگی، میں نے پھر اجازت دے دی۔ ظاہر ہے وہ غیر آئینی کام تھا، وہ تو حل ہونا ہی نہیں تھا، پھر 2 دن انتظار کر پھر وہ کھاڑ کے لے گئے۔ پھر پرسوں رات کو جسٹس جواد صاحب کا جو فیصلہ آیا، اس کے بعد کہ جی اسپیکر اسمبلی جو ہے وہ حلف لے گا، میرے پاس پھر پرنسپل سیکرٹری آیا کہ جی آپ، میں نے کہا بالکل آپ لگائیں، اگر عدالت کا حکم ہے اور وہ اسپیکر صاحب آ رہے ہیں تو آپ ضرور لگائیں۔ یہ بات ہے جب 8:15 میں پھر فیصلہ آیا، 8:15 8:30 ایسے کوئی ٹائم، 8:15۔ اس کے بعد میں نے پھر اگین میرے پرنسپل سیکرٹری نے مجھ سے کہا کہ جی آپ اجازت ہے، ہاں بالکل اجازت ہے، آپ لگائیں۔ لیکن جب میں نے اپنے اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ سارے جب بھی یہ سارے چل رہی تھی صورتحال، تو اس میں نے پھر اپنے آئینی ماہرین سے، اپنی لیگل ٹیم سے مشاورت کی اور ہم نے فیصلہ کیا، جب لیٹر آن فیصلہ ہوا لیٹ نائٹ، کہ ہم لیٹر میں نے لکھا اسپیکر کہ جناب یہ ساری صورتحال ہے جو استعفیٰ چیف منسٹر کا ہے، جس کے اوپر سارا، جس کے بیس کے اوپر سارا یہ ایکٹیویزم چل رہا ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ جب وہ لیٹر میں نے جاری کر دیا تو اس کے بعد یہ تقریب جو تھی یہ جعلی وزیر اعلیٰ کو غیر آئینی طور پہ حلف برداری کی تقریب تھی۔ میں نے اپنے پرنسپل سیکرٹری کو، ملٹری سیکرٹری کو بڑا کلیئرلی آرڈر کیا اور ان کو ایکسپلین کیا کہ وجہ کیا ہے۔ اب ہم اس قسم کی ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں دے سکتے گورنر ہاؤس میں، کسی غیر آئینی غیر قانونی کام کی۔ ویسے انہوں نے آنا ہے یہاں سیر سپاٹا کرنا ہے، چائے پینی ہے، ضرور آئے، یو آر دا موسٹ ویلکم، لیکن اس کے لیے اجازت نہیں۔ مجھے یہ کہا گیا کہ جی صبح آپ فکر نہیں کریں، چیف سیکرٹری صاحب سے بھی بات ہوگی ہے ڈی سی سے، اور صبح سحری تک یہ سارا وائنڈ اپ ہو جائے گا۔ لاہور، کیونکہ انہوں نے لاہور میں کہا تھا، لاہور میں اور بڑی سرکاری جگہیں، نوے شہر، یہ کیا ہے لاہور میں نوے شہرات جو ہے وہاں پہ اچھا خاصا ارینجمنٹ ہو سکتا تھا۔ انہوں نے کہا جی ہم اگر آپ نے کرنا بھی ہو تو ہم کر لیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ صبح کی تو صورت حال میں نے آپ کو بتا دی کہ جب میرا یہاں پہ پورا انہوں نے اس کو ہوسٹیج بنا لیا، ہوسٹیج رکھا، میں نے آئی جی، اب میرے ملٹری سیکرٹری نے آئی جی سے، چیف سیکرٹری سے بار بار کہا کہ آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں یہاں پہ، اگر جو جس طرح یہ میڈیا چل رہا ہے اور پولیس آپ نے باہر کھڑی کی ہے، لاہور کے کئی زندہ دلان نے لاہور کا بھی، بلکہ میں انتہائی مشکور ہوں کہ جس طرح انہوں نے مجھے میسیجز کیے، کالس کی، پر پورے پنجاب سے کئی ینگسٹرز ہیں جو آنا چاہتے تھے کہ سر آپ ہمیں ایک دفعہ اشارہ کریں، ہم ان کو تو ادھر ہی ان کی آج طبیعت صاف کرتے ہیں، یہ گیٹ سے باہر نہیں نکل سکیں۔ میں نے ان کی منت ادا کی اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری ریکویسٹ کو مانا، کیونکہ یہ لوگ چاہتے یہ تھے کہ اس قسم کے کوئی چیپ پولیٹیکل سٹنٹس ہوں یہاں پہ، جو یہ 2 دن پہلے انہوں نے کوسار مارکیٹ میں کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں پہ ڈپٹی اسپیکر کے اوپر انہوں نے حملہ کرایا وہاں پہ، اور پھر انہوں نے اس کا بھگت بھی لیا انہوں نے خود۔ پر میں اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہتا تھا، کوئی نہ آپ میں سے کئی میڈیا کے دوستوں کو میں نے اس چیز کی علم ہونے کی، میں کوئی ایسی سنسنی نہیں پھیلانا چاہتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میڈیا کا دور ہے، پھر جب ایک چیز نکل جاتی ہے تو پھر اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ایک ذمہ داری کے ساتھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہتے ہیں کہ اتنی توفیق عقل دی کہ ہم نے اس چیز کو روک لیا، بجائے اس کے کہ یہاں پہ ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہوتی ہے اس صوبے کے۔ اب آتے ہیں اصل سارے پچھلے 1 مہینے سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے 12 کروڑ جس کی آبادی ہے، اس کے اندر جو یہ کانسٹیٹیوشنل ایمپاس، جو ایک سیاسی ایک ہیجانی کیفیت ہے 1 مہینے سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کون سے کردار ہیں جو اس میں انوالو رہے ہیں؟ تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ استعفیٰ، یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے۔
وہ استعفیٰ جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک غیر آئینی غیر قانونی استعفیٰ جو آئین کی جو شک ہے، چلائیں ذرا آرٹیکل 135 کیا کہتا ہے؟ 130 وہ 5 نہیں 8 سب کلاس 8 پڑھیں جی اس کو ذرا. دا چیف منسٹر میں بائی رائٹنگ انڈر ہز ہینڈ ایڈریس ٹو دا گورنر ریزائن ہز آفس. اب یہ سمپل انگریزی ہے اور اتنی چھوٹے سے اس آئین کی سکھ کو پڑھنے کے لیے آپ کو بڑی بڑی ڈگریاں نہیں چاہیے. ایک عام فہم بندہ بھی جس کو تھوڑی بہت سمجھ ہے وہ کتاب پڑھ کے اس کو سمجھ آ سکتی ہے کہ کیا ہے ریکوائرمنٹ کیا ہے. 2 ریکوائرمنٹ کہ وزیر اعظم پاکستان گورنر جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے اس کو ایڈریس ہوگا اور ہاتھ سے لکھا ہوگا. کسی طور پر بھی اس کو جو ہے آئینی اور قانونی کہا جا سکتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا. چلائیں ذرا اعتزاز احسن صاحب جو آپ ہماری عدلیہ آزادی موومنٹ کے سب سے زیادہ جو لیڈنگ اور بڑے سینئر لائر ہیں پاکستان کے، ان کا ذرا کلپ سنائیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ آئین قانونی طور پر صحیح ہے؟ آواز کچھ کرے نا. دوبارہ سنائیں، اونچا کریں. اپنے ہاتھ میں لکھا ہوا پورا یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹائپ کیا ہوا اور اس میں آپ کروا رہے یا ٹائپ کیا ہوا بیچ میں بلینک چھوڑے ہوگی فلانا اور نام میں فلانا 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 وہاں سے بھرا ہو. یہ نہیں وہاں کا استعفیٰ جو ہے گورنر کا یا دوسرے کا یا ایم ایل اے کا ایس پی اے کا سینیٹر کا یا پھر سینئر عہدیدار ہے اور بھی عہدیدار ہے پریزیڈنٹ کا اسپیکر کا وہ لکھنے والے کی اپنے ہاتھ میں نہ ہو. ایک نوٹ ہے وہ استعفیٰ نہیں معاملات نے اگر تو اپنے ہاتھ میں لکھا ہوا مکمل لکھا ہوا ہاتھ میں سارا قانون بھی جناب وہ جو معاملات لکھے گا جناب یہ جان کے لے کے آپ کی جب تک اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے تو وہ استعفیٰ کاؤنٹ نہیں ہو سکتا. یہ آئین اس کے بارے میں آرٹیکل 130 ایک نمبر 8 میں بڑی بات ہے. اچھا، جب یہ اس استعفیٰ جب میں گورنر آفس آیا تو میں نے یہ فائل نکلوائی ریزگنیشن کی، کیونکہ جب میں گورنر بننے سے کچھ 4 دن پہلے جب یہ سارا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد نون لیگ کے انتہائی سینئر جو قائدین ہیں، میں خواجہ سعد رفیق صاحب، ایاز صادق صاحب اینڈ رانا ثناء اللہ صاحب جو خود بھی وکیل ہیں ماشاء اللہ سے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، ذرا وہ سن لیں. پنجاب کے استعفے کو دلیل کیا ہمارے قانونی معاہدے کی نظر سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان مزار صاحب کا استعفیٰ لے رہے ہیں اور وہ استعفے کو منظور کرنے کا حکومت پنجاب کا نوٹیفکیشن سب غیر قانونی ہے اور آئین کی آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 8 کی وائلیشن. دیکھ لیا آپ نے، مجھے بھی یہیں سے پتہ چلا تھا کہ یہ کیا بات ہے. خیر جب میں نے گورنر بن کے فائل منگوائی اور باقی یہ بات جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں، میں نے جو ہے اب ظاہر ہے جو گورنر میری میں نے اپنے اسٹاف سے بھی پوچھا کتاب دیکھی ہے گورنر کو کیا کرنی چاہیے اس سچویشن. اس میں مجھے کتاب بھی کہتی تھی کہ تمہیں ایڈوکیٹ جنرل سے اوپینین لینا چاہیے. میں نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو لکھا اور کہ مجھے اس پہ رائے دیں. آپ سب کے پاس کاپیز آ گئی ہوں گی، ان کی رپورٹ جو ہے اس کاپیز آپ کے پاس پہنچ. آپ کو یاد ہے جو ہے 17 تاریخ کی جو پریس کانفرنس کی تھی میں نے اشارتاً اس کا ذکر کیا تھا، کھل کے اس پہ بات نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ کیا ہو کیا ایز اے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ. جب میں بات کرتا ہوں تو گورنر جو ہے صوبے کا کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے. جتنے آئینی ادارے دوسرے وہ اس گورنر پنجاب کے ماتحت آتے ہیں آئین کے مطابق. ایز اے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ
جس طرح باقی ادارے گورنر ہاؤس کے اور گورنر کے کردار پہ بڑا کنسرن شو کیا پچھلے ہفتے 10 دن میں کہ گورنر کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اسی طرح مجھے بھی بڑا کنسرن تھا کہ یہ جو میرے ماتحت آئینی ادارے ہی کر رہے ہیں۔ میں نے کوشش کی کہ میں ایسی کوئی بات نہ کروں جس سے ان کی سبکی ہو، اور میں نے ان کو پورا ٹائم دیا کہ وہ اپنا کورس آف ایکشن ٹھیک کریں۔ بات یہ کہ جو کسی ادارے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی بھی وجہ سے، چاہے کمپرومائز ہوں، کسی پریشر میں آ جائیں یا کسی وجہ سے بھی ہو، وہ جب کوئی ایسی غلطی یا حماقتیں ہوتی ہیں ہو جاتی ہیں کسی سے، کسی بھی ادارے میں بیٹھے ہوئے، تو اس کی سزا اس پورے ادارے کو بھگتنی پڑتی ہے۔ آج آپ میڈیا کے دور ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، زیادہ اس چیز کو بہتر سمجھ سکیں گے۔ آج پاکستان جو ہے 5th جنریشن ہائیبرڈ وارفیئر کی زد میں ہے۔ آج گولی چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف ایک میسج چلانا پڑتا ہے، پورے آگ لگ جاتی ہر طرف۔ اور پچھلے چند دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح ہمارے قومی اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کے اندر ہمیں اپنے لوگوں کو بھی تیار کرنا چاہیے کہ اس کا ہمیں دفاع کیسے کرنا ہے، اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے۔ اس لیے میں بڑا محتاط تھا، میں نے بڑا ضبط کیا اور آبزرو کرتا رہا۔ ہوا یہ کہ ٹھیک ہے، یہ خوش قسمت لوگ ہیں، میاں حمزہ شہباز شریف صاحب کو ہر چیز پکی پکائی مل گئی، جہاں باقی وراثت میں کاروبار ملا وہیں ایک سیاسی وراثت پہ بھی ان کو جو ہے ایک پارٹی بھی ملی اور وزیر اعلیٰ کے لیے وہ کینڈیڈیٹ بھی بن گئے۔ مجھے وہ ان کی اپنی پارٹی کا فیصلہ ہے کہ ان کے علاوہ آج تک اور مطلب اس خاندان کے علاوہ ان کو اور کوئی نظر ہی نہیں، وہ ان کا اپنی پارٹی، میں اس پہ بات نہیں کروں، ان کے اپنا اپنی ان کو قابل قبول ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ مجھ پہ اعتراض کروں۔ بہرحال جب میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی اب ان کے صاحبزادے بھی جو ہیں وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں۔ اب بات یہ میرے بھائی، آپ کو سیاسی وراثت میں پارٹی اور سیاست تو مل گئی، لیکن شاید آپ کے بزرگوں نے آپ کو الیکشن لڑنے کی ٹریننگ نہیں صحیح طریقے سے دے سکے، اور یہ تبھی بندہ سیکھتا ہے چیزیں جب آپ آن یور اون، اپنے باپ دادا کے سر پہ نہیں، اپنے سر پہ جب آپ سیاسی ورکر بنتے ہیں، مار کھاتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ جب آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا الیکشن، اتنا بڑا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، تو آپ کو تو محتاط ہونا چاہیے۔ آپ کو تو اپنے پارٹی کے سینئرز نے جو ہے پریس کانفرنس کی اس کے اوپر، آپ کو ان سے پوچھ لینا چاہیے تھا کہ میں کیا ہونے لگا، کیا کر رہا ہوں میں، یہ واقعی پہلے اس کو میں مطلب کوئی بھی ہوتا پہلے وہ ٹھیک کراتے ہیں۔ یہیں بزدار صاحب موجود تھے، کوئی امریکہ تو گئے ہوئے، اگر دوبارہ واقعی انہوں نے استعفیٰ دینا تھا ان کو بلا کے کہتے ہیں کہ اپنے کانسٹیٹیوشنل ایک چیز ٹھیک کریں، انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے جا کے زور ڈالا اسپیکر اسمبلی پہ کہ فٹافٹ اب ہمارا جانا جیسے تیسے بھی ہے وہ ہو گیا استعفیٰ، تو اسی ساڈا الیکشن کراؤ۔ اب ظاہر انہوں نے فالو کرنا تھا جو رولز آف بزنس ہیں ہاؤس کے، ان کی تسلی نہیں ہوئی، یہ کورٹ میں چلے گئے۔ اب کورٹ میں جب دے جاتے ہیں تو کورٹ میں یہ کنسیل کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، کورٹ کو لا علم رکھتے ہیں، کورٹ کو دھوکے میں رکھتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے، دیکھو فٹافٹ ساڈے الیکشن کرا۔ ظاہر ہے کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے الیکشن ہونے چاہیے، اسے انہوں نے آرڈر کر دیا۔ اسپیکر خود کینڈیڈیٹ تھا، انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کو پریزائڈنگ آفیسر کر دیا، ساتھ میں پیرا 25 انسٹرکشن دے دی کہ الیکشن کیسے ہوگا۔ اب گزارش یہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہاں کانسٹیٹیوشنل ہیڈ کے طور پہ بیٹھا ہوں اس آفس میں، اور وزیر اعظم کا بیٹا اپنے باپ کی طاقت کے زوم کے اوپر پنجاب پولیس اور پنجاب بیوروکریسی کو گنڈا فورس کے طور پہ استعمال کر کے عدلیہ کو اپنا جو ہے دھوکے میں رکھ کے فیصلے لے، پارلیمنٹ کے اندر جو ہے ہر چیز کو بلڈوز کرے، آئین اور قانون کو، اور ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، ایٹ لیسٹ میرے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہوتا۔ جب آخری سے فیصلہ آیا جو ایک انتہائی غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ تھا، جسٹس جواد نے کسی طور پہ بھی کسی کے پاس یہ اختیار ہے ہی نہیں سوائے صدر اور گورنر کے، ڈسکریشنری پاس ہیں، کوئی اور کوئی آئین یہ حل نامے کے لیے جو ہے اس قسم کا یہ جسارت دبڑ دوست جو انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر اس کے بعد چیف سیکرٹری پنجاب آرٹیکل 133 کے تحت، حالانکہ گورنر اور پریزیڈنٹ کی اجازت کے بغیر نوٹیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتا، نہ نوٹیفیکیشن ہو سکتا ہے نہ ڈی نوٹیفائی ہو سکتا ہے، اس نے وہ بھی انہوں نے کرا لیا۔
اب گزارش ہے، میں دیکھ رہا تھا ابھی آتے ہوئے ٹی وی پہ کہ وزیر اعظم پاکستان نے، کیونکہ ان کے بیٹے کے عزائم کے راہ میں عمر چیمہ یہاں پہ کھڑا اسٹینڈ لے لیا، اس نے یہ غیر آئینی کام میں نہیں ہونے دوں گا، انہوں نے صدر پاکستان کو کہا اس کو فوری طور پہ ہٹا دو۔ اب کیونکہ وہ خود اس لڑائی میں کود پڑے تو میں آج آپ کے ساتھ سب کے سامنے ان کو چیلنج بھی کر رہا ہوں، ان کو آفر بھی کر رہا ہوں کہ جناب وزیر اعظم صاحب، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کچھ زیادتی ہو رہی ہے، یو آر موسٹ ویلکم، آپ خود بھی ہیں، تشریف لائیں، اپنے بیٹے کو لائیں، اپنی یہ جو تین جو ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کی ان کو لیں، کیونکہ میں رانا صاحب کو خود قانون کا آپ کو پتہ ہے، اور کوئی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس آپ کے پاس ہیں ان کو لیں، آپ کی جو لیگل ٹیم ہے اس کو لے کے آئیں، اور آپ لوگوں کے توسط سے میں آفر کرتا ہوں فار اے لائیو لیگل ڈبیٹ، میں اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ بیٹھوں گا، وزیر اعظم اپنی لے کے آئے اور جو عدالتیں تو پروسیڈنگ کرتی رہیں گی، کیونکہ ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اتنے بڑے صوبے کو ایک ایسے خاندان کے حوالے کر دیں، وہ لگائیں یار سجاد علی صاحب کیا ظفر علی شاہ صاحب کے کیس میں، وہ خاندان جس کو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کہتی ہے کہ پورا ٹبر چور ہے، دوسرے کہ ایک اور معزز اعلیٰ عدلیہ کے جج کھوسا صاحب کہتے ہیں کہ یہ سسلین مافیا ہے، گاڈ فادر ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں؟ میں آج آپ سب کے سامنے ایک بڑی چیز بڑی واضح طور پہ کہہ رہا ہوں اور کلیئر کہہ رہا ہوں، مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایکس وائی زیڈ جو مرضی سی ایم بنے، لیکن جو بھی لافل کانسٹیٹیوشنل طریقے سے الیکشن لڑ کے آئے گا میں خود جو ہے اس کا جواب دوں گا، حالت میں خود دوں گا، مجھے کسی سے کوئی اتنا میں اس سے پہلے میں نے کہا میں کمزور بات ہوں، ٹھیک ہے، میں نے آپ سے کہا کہ میری جو سیاسی افیلیشن تھی وہ اس آفس میں آنے سے پہلے تک میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اے پولیٹیکل رہ کے اپنی کانسٹیٹیوشنل جو رسپانسبلٹی ہے میں ان کو فالو کروں، تو یہ بس چھوٹی سی میری آپ سے گزارش ہے، کیونکہ کافی کچھ میرے بارے میں یہ لوگ بول رہے ہیں، میں اور کافی جو بولا جا رہا ہے وہ میں ان کی پچ پہ آ کے نہیں، جو گالم گلوچ کتا بھونک والی سیاست ہے میں اس کو بلیو نہیں کرتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس پچ پہ جاؤں گا تو جو ان کی جو ذہنی غلاظت ہے وہ ان کی زبانوں پہ، میں اس قسم کی سیاست نہیں کرتا، اور آگے ان کے بزرگ مجھے جانتے ہیں، میاں ان کے بڑے میاں صاحب کی اور میاں شہباز صاحب کو مجھے جانتے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے اے پی ڈی ایم میں ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، یہ اچھی طرح سے واقف ہے میرے سے اور میری شخصیت سے، اس لیے میں یہ مزید جو جتنی بھی پروپیگنڈا ساری باتیں کہ شاید کوئی میرا کوئی ذاتی اس میں انٹرسٹ ہے کچھ ہے، میں اوپن لائیو لیگل ڈبیٹ کے لیے پرائم منسٹر کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے بیٹے کے ساتھ آئیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پرائم منسٹر کا بیٹا جو ہے اپنے باپ کی طاقت کے زور کے اوپر آئین اور قانون کو بلڈوز کر دے، یہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ شکریہ، تھینک یو یار، بھائی اگر آپ ایک ایک کر کے کریں گے اس لیے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ سارا جو مہینے ڈیڑھ سے سرکس چل رہا ہے اس کا یہ بنیاد فتنہ یہ ہے، اس کو اسی وقت بلا کے سامنے سڑک کے پار تو آرٹ کلب میں تھے گلدار صاحب بلا کے ان کو کہتے ہیں کہ بھائی دوبارہ سر دیکھیں آپ راؤ صاحب دیکھیں، میں نے آپ کو بھی ان کے نون کے اپنے لیڈرز کی پریس کانفرنس سنائی ہے، اعتزاز صاحب پاکستان کے مایا ناز سینئر وکیل ہیں، ان کا میں نے آپ کو پوائنٹ آف ویو دے دیا، میں نے تو اوپن آفر کی ہے اپنی لیگل ٹیم لیں، میں اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ بیٹھوں گا، لیٹس ہیو اے لائیو لیگل ڈبیٹ آن دس، بیکاز یہ ایک کیس اسٹڈی بن گیا پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشنل لاء کا۔ ایک ایک کر کے کریں جی، اس میں آپ کے خیال میں میلکولی انٹینشن کس کی ہے، نالائقی کس کی ہے، عدالت نے یہ اس کو ریزگنیشن کے طور پہ تسلیم کیا؟ دیکھیں یہ آپ کے سوالوں سے میں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ یہ جو فتنہ ہے یہ نہ آئینی طور پہ اس دونوں شرائط میں پورا نہیں ہوتا ہے، اس کو ہم ردی کا ٹکڑا کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم استعفیٰ نہیں کہہ سکتے کسی بھی آئین اور قانون کی زبان میں، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سر آپ ہو گیا نا سوال، آپ نے جواب دے دیا، اب مجھے اگلا سوال اگر سننے کی آپ اجازت دیں۔
टीम से मशवरा किया है। ये सारा जो एक्टिविज्म हुआ है और जिस तरह कल की जो गैर आईनी गैर कानूनी तौर पर एक जाली वज़ीर आला का गैर आईनी हलफ दिया गया जिसमें कि स्पीकर असेंबली भी इन्वॉल्व हो गए, जो करेक्टर्स हैं कल इसके खिलाफ जो भी लीगली मुझे प्रोसीड करना है मेरी लीगल टीम उस पर कर रही है, डेलिब्रेट कर रही है, जो होगा डेफिनेटली छोड़ूंगा मैं किसी को भी नहीं, जो इन्वॉल्व है उनके खिलाफ जिसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग करनी होगी मैं वो भी जो है डेफिनेटली हमारी टीम जो है लीगल टीम उस पर काम कर रही है। जो असल चीज़ है जो मैंने आपसे कहा कि इससे तवज्जो दें कि अगर एक फिर भी एतराज़ है तो मेरे दरवाजे खुलें 24 घंटे, मुझे बताएं किस वक्त मैं लीगल टीम के साथ आप पे से जो चैनल इसको स्पॉन्सर करना चाहिए और मोस्ट वेलकम, वरना जो है आप इसको नेशनल टीवी पे लाइव लीगल डिबेट जो है इसको इनिशिएट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब मेरे ख्याल काफ़ी सवाल हो गए, कोई और कैसे एक सेकंड ये इनका सवाल क्या ये लीगली है कि 10 दिन में सदर आपको हटा सकते हैं या फिर सिर्फ तजवीज़ दे सकता है, हटाना सदर का क्या है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैंने खुद जिक्र किया इसका कि मैंने अभी टीवी पे देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने समरी भेजी है और अब अगर अब्बा जी बेटे को उस लड़ाई में कूद पड़े तो फिर आ जाए गगन है घोड़ा चाहे मैदान। देखिए एक सेकंड मेरी बात सुन रहे हैं, इसके लिए जो है जो इसका जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है ठीक है वो डेफिनेटली लीगल टीम देख रही है और मैं तो उनसे यही कहूँगा कि ठीक है जिस तरह भी आपने किताब पे कब्जा किया है कभी थोड़ा सा 5 मिनट निकाल के ये आइन छोटी सी किताब इसको पढ़ने की जहमत जरूर कर लें ताकि ये जो आपने एक हैजानी कैफियत महीने से पूरे 12 करोड़ का सूबा है और अजीब किस्म का यहाँ पे जो सर्कस चल रहा है और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पास है और जो इसके अंदर से हमें निकलने के लिए और मैं डेफिनेटली जो है बाकी इसके ऊपर लीगल टीम बाकी चीज़ों को भी देख रहे हैं और इंशाल्लाह आपको उसके अपडेट करते रहें। ये अब उधर से निशान से पूछ के फिर आप वो बार बार बड़ी देर से करें। जी और इस लश्कर की क़यादत आपके इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान कर रहे थे यहाँ पे कल, और अगर ये ऐसे ही है सड़क के दूसरी तरफ जियो आ जिस तरह ये मेरा सरकारी एक घर रिहाइश मुझे मुहैया की गई, यहाँ पे लोग काफ़ी स्टाफ के बच्चे फैमिलीज रहती हैं। कल यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई इस तरह का तमाशा हो रहा तो सबको मैं उनकी मतलब हर चीज़ एड से नहीं कर सकता था। सूबे के अंदर हालात सबको इमरजेंसी वाले बन सकते थे जिस तरह का है आपके सामने। हफ्ता पहले आपने वो तूफान देखा है समुंदर मीनार पाकिस्तान पे अवाम का, उसका फ्रैक्शन भी अगर कल गवर्नर हाउस के गेट पे होता था तो लग सकता था। मैं ये बात कर रहा हूँ कि भाई प्लीज इस किस्म की हरकतों में ना पड़ो, सब कुछ थोड़ा सा जिम्मेदारी करो। अगर बाप लोगों को कोदे इक़्तिदार मिली गया है थोड़ा सा होश के नाम। थैंक यू।